بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ جب، قالا کہا، اللہ تعالیٰ نے، یا عیسیٰ اے عیسیٰ، انی بے شک میں، متوفی کا پورا پورا لینے والا ہوں تجھے، ورافیوں کا اور بلند کرنے والا ہوں تجھے، الیہ اپنی طرف، ومطہر کا اور پاک کرنے والا ہوں تجھے، من الذین ان لوگوں سے، کفرو جنہوں نے کفر کیا، وجاعلو اور میں بنانے والا ہوں، الذین ان لوگوں کو، اتبعوک جنہوں نے پیروی کی آپ کی، فوقا اوپر، الذین ان لوگوں سے جنہوں نے، کفرو کفر کیا، الی تک، یوم القیامہ قیامت کے دن تک، ثم پھر، الیہ میری ہی طرف، مرجعو لوٹنا ہے، کم تمہارا، فاحکمو پس میں فیصلہ کرتا ہوں، بینکم درمیان میں فیصلہ کروں گا، بینکم تمہارے درمیان، فیما اس میں جو، کنتم ہو تم، فیہی جن میں، تختلفون اختلاف کرتے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، جب اللہ رب العزت نے فرمایا، اے عیسیٰ بے شک میں تمہیں پورا پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی طرف بلند کرنے والا ہوں، ومطہرک من الذین کفروا اور میں تجھے ان لوگوں سے پاک کر دوں گا جنہوں نے کفر کیا، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ اور ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی ان لوگوں سے بلند رکھوں گا قیامت کے دن تک جنہوں نے کفر کیا، یعنی جنہوں نے تیری پیروی کی ان کو کافر لوگوں سے قیامت کے دن تک بلند رکھوں گا، ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون پھر تمہیں میری طرف لوٹایا جائے گا، میں تمہارے درمیان ان معاملات میں فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 55 ہے، جس میں اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 5 طرح کی بشارتیں سنا رہے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے نرغے میں آ گئے، یعنی کہ یہودیوں نے، جب ہم نے گزشتہ آیت مبارکہ کے اندر دیکھا تھا کہ یہودیوں نے اس وقت کے روم کے بادشاہ سے بات چیت کر کے تو آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا اور اس کو اس بات پہ آمادہ کر لیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نخواستہ پھانسی چڑھا دے، کیونکہ آپ ان کے لیے، ان کے درمیان جو ہے لڑائی جھگڑوں کا سبب بن رہے ہیں، یا ان کے جو یہودی ہیں ان کی کتاب تورات کے مسائل میں اختلافات پیدا کر رہے ہیں، مختلف طرح کے انہوں نے الزامات لگائے، یہاں تک کہ وہ بادشاہ راضی ہو گیا۔ اور ہم نے گزشتہ آیات مبارکہ کے اندر تفصیل سے پڑھا ہے کہ پھر انہوں نے اس بات پہ جو ہے وہ ایک آدمی تھا وہ اندر آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بتانے کے لیے کہ وہ کون سے ہیں، تو اسی کی شکل جو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت مبارکہ سے چینج ہو گئی، اور پھر اسی کو وہ انہوں نے پھانسی دے دی، اور اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ تو میری پیاری بہنوں، اس آیت مبارکہ میں مکمل اسی بات کی تصدیق ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مشکل وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بشارت سنائی تھی کہ عیسیٰ میرا کیا طریقہ ہوگا، میری تدبیر جو ہم نے کہا تھا خیر الماکرین میں بہترین تدبیر کرنے والا ہوں، اب میری تدبیر کیا ہوگی، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو بشارت سنائی کہ اے عیسیٰ میں آپ کو متوفی کا پورا پورا لے لوں گا۔ اس بات کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے، فرمایا میں تمہیں پورا پورا لے لوں گا، یعنی پورے جسم روح کے ساتھ میں تمہیں لے لوں گا۔ موت کی 3 طرح صورتیں ہوتی ہیں، یا تو انسان کا صرف جو جسم زمین میں دنیا میں ہوتا ہے اور اس کی روح اللہ رب العزت کے پاس چلی جاتی ہے، یا جسم روح اور اس طرح 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ بہرحال مختصراً یہ اس ٹاپک میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، مختصراً یہ کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں انی متوفی کا، میں پورا پورا تمہیں لے لوں گا، اور رافع کا الیہ اور تجھے اپنی طرف بلند کر لوں گا، یعنی متوفی کا مطلب ہے جسم جان اور روح کے ساتھ میں تمہیں آسمان پہ زندہ اٹھا لوں گا، یعنی تمہیں موت نہیں آئے گی، تم فوت نہیں ہوگے، پہلے ہی تمہیں میں پورا پورا اٹھاؤں گا جسم سمیت۔ یعنی عام آدمی جب فوت ہوتا ہے تو وہ اس کے صرف روح اللہ رب العزت کے پاس جاتی ہے، جسم تو اسی دنیا میں قبر کے اندر ہم رکھ دیتے ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو جسم سمیت اللہ رب العزت نے اپنی طرف بلا لیا ہے۔ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ میں تمہیں بلند کر لوں گا، اٹھا لوں گا اپنی طرف، یعنی کہ وہی بات ہے زندہ آسمان کی طرف اٹھا لوں گا۔
لیکن ایک اور معنی بھی کیا جاتا ہے متوفی کا، وہ یہ ہے کہ میں تجھے وفات دوں گا، یعنی جیسے ہم بھی استعمال کرتے ہیں ہم کی موت دوں گا، اس کا مطلب یہ ہوگا اگر متوفی کا مطلب یہ کریں کہ میں تمہیں موت دوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو بشارت دے رہے ہیں کہ یہ لوگ تجھے پھانسی وغیرہ نہیں چڑھا سکیں گے، قتل نہیں کر سکیں گے جیسے کہ ان ظالموں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، بلکہ میں تمہیں فوت کروں گا، یعنی تم دنیا میں دوبارہ، یعنی جب ابھی میں تمہیں رافیوں کا بلند کر رہا ہوں، اٹھا رہا ہوں، اس کے بعد جب تمہیں دوبارہ قرب قیامت دنیا میں جاؤ گے، پھر اس وقت دنیا میں رہو گے، اور وہاں پہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوگی اور پورا وقت رہیں گے اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوگا، جزیہ ختم ہو جائے گا، اور بہت ساری جو ہے نا یہ یہودی جو ہے وہ دنیا سے ان کو ختم کر دیا جائے گا، بہت ساری بشارتیں ہیں، تو وہ ساری فرمایا کہ جب وہ ساری پوری ہو جائیں گی اس کے بعد تم طبی موت، یعنی اللہ کے حکم آئے گا، فرشتہ آئے گا اور پھر آپ فوت ہو جاؤ گے جیسے عام انسان ہوتے ہیں، یعنی کہ ان لوگوں کے ہاتھوں آپ کی شہادت نہیں لکھی ہوئی، ان کو یہ تسلی دی جا رہی ہے، وہ رافعکم الیہ کا مطلب وہی ہے کہ میں تمہیں اپنی طرف بلند کروں گا، یعنی زندہ آسمان پہ اٹھا لوں گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ متوفی کا مطلب ہے وفات دے دوں گا، یعنی یہی والی بات کہ آخری وقت میں پراپر طریقے سے آپ کو جو عام انسانوں کی طرح آپ کو موت ہوگی، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت نے جو تقدیم و تاخیر کی ہے، یعنی متوفی کا بعد میں ہونا چاہیے تھا نا، بعد میں وفات دوں گا، رافیو کا اپنی طرف اٹھا رہا ہوں ابھی، لیکن اللہ پاک نے اس لیے پہلے فرمایا تاکید کے لیے اور یہ نصارہ کا رد کرنے کے لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھانسی چڑھے تو اللہ پاک بتا رہے نہیں متوفی کا میں تمہیں وفات دوں گا، یعنی پورا وہ کروں گا، تو اس کی تاکید کے لیے اللہ پاک نے اس کو پہلے بیان کر دیا، اور رافیو کا الیہ اپنی طرف اٹھا رہا ہوں، یعنی ابھی اٹھا رہے تھے تو میں تجھے اٹھاؤں گا، یعنی کہ کچھ وقت بعد میں، تو پھر اللہ رب العزت کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ رافیو کا الیہ تجھے اپنی طرف اٹھا بھی لوں گا، اور متوفی کا کیا ہے کہ تمہیں میں فوت بھی کر دوں گا، یعنی تمہیں باقاعدہ موت آئے گی، تم فوت ہوگے، اور اس کے بعد تمہیں میں اپنی طرف سے اٹھا لوں گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے میری پیاری بہنوں، ہم نے اللہ رب العزت کی قرآن کریم کو سمجھنا ہے تو قرآن کریم میں دو طرح کی آیات ہوتی ہیں، ایک متشابہ ایک محکم۔ متشابہ وہ ہوتی ہیں کہ جن کا ہمیں بات تو سمجھ آ جاتی ہے لیکن اس کی کیفیت ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے اٹھا لیا، کیا کیا، ہمیں اس میں اتنا زیادہ جو ہے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا ہے کہ ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ زندہ اٹھا لیا تھا، ان کو پھانسی نہیں دی گئی تھی، اتنی بات جاننا، اس پر یقین رکھنا ہمارے لیے کافی ہے، جبکہ عیسائی اس بات کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی تھی اور وہ ہمارے بھی گناہوں کا کفارہ ہو گیا ہے، اور اسی وجہ سے وہ صلیب وغیرہ کا نشان رکھتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ پاک یہاں یہ بتا رہے ہیں دونوں طرح کی معنی کرے تو مطلب صاف جو نکلتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے پاس زندہ گئے ہوئے ہیں اور وہ دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے ایک امام اور خلیفہ کی حیثیت سے کام کریں گے، اور ان کے اپنے درجے یعنی نبوت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، یعنی وہ نبی جو تھے وہ ہیں، وہ نبی والا نام ان کے نام سے نہیں ہٹے گا، لیکن اس وقت جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے، خلیفہ کی حیثیت سے کام کریں گے۔ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے کفر کیا ان کی طرف سے پاک کر دوں گا، مطلب ان کی طرف سے، ان کی اذاؤں سے، ان کی تکلیفوں سے جو آپ کو ستا رہے ہیں اللہ کے نبی عیسیٰ، تو اس سب سے میں بھی آپ کو پاک کر دوں گا، مطہرک، یعنی کہ آپ کو ان یعنی فضول لوگوں کے درمیان سے میں تمہیں پاک کر کے ان سے الگ کر دوں گا، کیونکہ وہ طرح طرح کی باتیں ہمارے پیارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کرتے تھے کہ یہ جو ہے نا یہ اس بن باغ کی پیدا ہوا تو کیسے ہوا ہے، اور پھر اور بھی بہت سارے ان کے اوپر الزامات لگاتے تھے کافر لوگ، تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ مطہرک، پاک کر دوں گا تجھے، یعنی قرآن بار بار شہادتیں دے رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پاک ہو رہے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل بتائی، اور اللہ کا قرآن بتا رہا ہے، تو گویا کہ اللہ رب العزت نے ان کو خوب پاک کر دیا، کفار میں سے، کافروں میں سے ان کو پاک کر کے اپنے پاس اللہ رب العزت نے بلا دیا، کسی قسم کی جو بھی الزامات اور تکالیف تھیں ان سب سے اللہ پاک نے ان کو نجات دے دی۔ فرمایا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس میں عیسائیوں کے لیے خاص طور پہ کون سے عیسائی؟ جو مکمل طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے چونکہ یہ دعوت دی تھی کہ میرے بعد میں ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ان کی بات آپ نے ماننی ہے، تو جب عیسائیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، قرآن کو نہیں مانا، تو گویا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہی صحیح طریقے سے نہیں مانا، تو پھر ان کے لیے یہ فضیلت نہیں آئے گی۔ یہاں فرمایا
اتبعوک فوق الذین کفروا، جنہوں نے آپ کی پیروی کی، یعنی جنہوں نے مکمل طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، نہ صرف مانا بلکہ ان کی اتباع بھی کی، تو پھر ان کو کیا ہوگا؟ قیامت تک غلبہ نصیب ہوگا۔ اب یہ یہود تو ویسے بھی اس سے نکل گئے، کیونکہ انہوں نے تورات تو مانی تھی، انجیل کو نہیں مانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، تو ذرا وہ تو دشمن کی اس کی کیٹیگری میں آ گئے۔ لیکن یہ ہے کہ جو عیسائی ہیں، صحیح عیسائی جو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور ان کے مطابق، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو بھی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت تک غلبہ دیں گے، اور مسلمانوں کو بھی غلبہ دیں گے، کیونکہ مسلمان واحد وہ، اگر اصل مسلمان، صحیح والے، ریئل والے، عمل کرنے والے جو مسلمان ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، اور اللہ پاک نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، بے شک وہ پہلے عیسائی رہے ہوں لیکن اب وہ قرآن کو مانتے ہیں، تو وہی لوگ جو ہے وہ غالب ہوں گے۔ یعنی اتباع کا، جنہوں نے آپ کی پیروی کی، مکمل پیروی، جو عیسیٰ علیہ السلام کی بات، ہر بات من جملہ یہ بات بھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، قرآن کریم کو ماننا ہے، یعنی گویا کہ جو عیسائی تھا اور پھر مسلمان ہو گیا، ان کو اللہ رب العزت جو ہے وہ بہت بڑا غلبہ نصیب کریں گے۔ لیکن اگر عیسائی جو ہے، جو نبی عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرتے تھے، لیکن یہ کہ بعد میں انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی، تو ان کو بھی دنیا میں غلبہ حاصل ہوگا۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہودیوں کا غلبہ ہے، نہیں، فی الحال عیسائیوں کا ہی غلبہ، اور ہمیشہ غلبہ ان کا رہا ہے، اور مسلمانوں کا بھی رہا ہے، اور جہاں کہیں کمی بیشی ہوگی، کبھی کچھ عرصے کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہودیوں کو بھی کہیں تسلط مل جائے اور اس طرح، لیکن اللہ کی قرآن کی آیت ہے، سو قیامت تک مسلمانوں کو ریئل اتباع جو عیسیٰ علیہ السلام کی کرنے والے ہیں، ان کو جو اللہ پاک نے جس طرح بتایا ویسے ہی ماننے والے ہیں، وہ چاہے عیسائیوں سے پہلے ان کا تعلق ہوا ہو، لیکن اب اس طرح سے درست عقیدہ جس کا ہوگا، تو اللہ پاک ان کو قیامت تک غالب فرمائیں گے۔ آج ہم مغلوب ہو رہے ہیں، ہمیں پریشانی ہو رہی ہے، سب کچھ، لیکن مغلوب ہونے کی وجہ ہمارے اعمال ہیں۔ جب ہمارے اعمال درست ہو جائیں گے، ہمارا طریقہ درست ہو جائے گا، تو اللہ پاک مسلمانوں کو، اسلام کو پوری دنیا پہ پھر دوبارہ غلبہ نصیب فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے پیارے فلسطین کی اور مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا کر دے، اور حقیقی معنوں میں یہ نہیں کہ باتیں اور اسٹیٹس اور سب کچھ، بس یہ کہ اللہ پاک کچھ ایسا کرنے کی توفیق دے۔ کم از کم یہ جو مہم چل رہی ہے کہ بائیکاٹ کریں، اس سے ان کا کفار کا اور اسرائیل کا نقصان ہوگا، اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے اپنے پیارے مسلمان عیسائی بہنوں، یہ مسلمان فلسطینیوں کے لیے دعائیں کریں، اور ان کے لیے ان کا درد اور دکھ محسوس کریں، اور جو بھی جو اپنی طرف سے اگر کچھ ڈونیٹ کر سکتے ہیں وہ کریں، تو ایسی ساری باتیں کرنے والے بھی اس میں شامل ہوں گے کہ اللہ پاک ان کو ضرور غلبہ نصیب کریں گے۔ ثم الیہ مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہوگا، اور میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان ان کاموں میں جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے عیسائیوں، اے یہودیوں، تم سب میری طرف لوٹائے جاؤ گے، اور میری طرف چل کے آؤ گے، جب میرے سامنے پیش ہوگے، تو میں احکم الحاکمین، جسے تمام کائنات کا علم ہے، میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا، فیما کنتم فیہ تختلفون، تمام معاملات میں جن میں تم اختلاف کرتے تھے، جن میں تم اختلاف کرتے تھے کہ اچھا عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا، زندہ نہیں اٹھایا گیا، اور انہوں نے کیا کیا ہے، اور وہ کس، ان کے باپ نہیں ہے تو وہ کیا اللہ کے بیٹے، اس طرح کی جتنی بھی اختلافی باتوں میں جو لوگ پڑھتے ہیں، اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ میں قیامت والے دن جب میرے پاس آؤ گے، فاحکموا، میں فیصلہ کر دوں گا۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ جملہ الگ کر کے اگر دیکھیں تو ہر اس اختلاف کے بارے میں بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں جو آج میں اور آپ کر رہے ہیں۔ ہم سب جو ہے نا اپنی انرجی جن اختلافات کے اوپر ویسٹ کر رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بس یہ اختلاف، یہ اختلاف، یہ صحیح، وہ غلط ہے، خالی صحیح غلط نہیں بلکہ وہ کافر اور مسلمان کر رہے ہیں، تو ان سب کے بارے میں بھی اللہ رب العزت فرمانے کے تختلفون، جن میں تم اختلاف کرتے ہیں ان کے بارے میں فیصلہ کر لوں گا۔ تو گویا ہمیں اپنے ہمیشہ جب بھی کسی عقیدے پہ ہم لوگ ہوں، کسی اختلافی اس کا حصہ ہوں، تو وہاں پر ہمیں اللہ رب العزت سے ضرور دعا کرنی چاہیے کہ رب کریم، ہمیں دکھنے میں یہ بات صحیح لگ رہی ہے اس لیے ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، لیکن آپ تو احکم الحاکمین ہیں، آپ تو عالم الغیب ہیں، آپ کو تو ایک ایک بات کا پتہ ہے کون سی صحیح ہے، کوئی ہزار دلائل دے، کوئی لاکھ دلائل دے، جو سچ ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت آپ ہماری مدد کیجئے، اور ہمارے اختلافات کو احسن طریقے سے اس طرح دور کیجئے کہ ہمارے میں سے جو صحیح راستے پر ہے، صحیح بات پر ہے، صحیح اس پہ، اس کی ہمیں بھی سمجھ عطا فرما دے، اور صحیح اور درست راستے کا تعین کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔